شکریہ جو صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ 7 ورکنگ ڈیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا حرج تھا اگر 2-3 دن اور ایڈ ہو جاتے؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جلد بازی میں مذاکراتی عمل سے آپ نے واک آؤٹ کیا، جبکہ آپ تحریری طور پر آپ کی پارٹی جو ہے وہ مطالبات دے چکی تھی؟ اب گورنمنٹ ہیڈ اے لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، ان کے پاس کافی کچھ ہے کہنے کے لیے کہ ہم تو مل بیٹھنے کو تیار تھے، ہم نے تو 31 کی بھی ڈیڈ لائن دے دی ہے، ہم نے تو تحلیل بھی نہیں کیا۔ کہنے کو تو دونوں سائڈوں کے پاس ہی بہت کچھ ہے۔ مثلا پی ٹی آئی کی جو بنیادی بات تھی وہ تو یہ تھی کہ دیکھیں آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم ملاقات کروائیں گے، آپ ملاقات ہی نہیں کروا سکے جو کمیٹی کی۔ تو مذاکرات دیکھیے، عمران خان کے بغیر مذاکرات کیا ہونے تھے؟ اگر ایک کمیٹی عمران خان کو مل ہی نہیں سکتی جا کے، اور انہوں نے ان سے ڈائریکشنز ہی نہیں لے سکتی، تو انہوں نے آگے کیا کہنا تھا؟ تو پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ تو اسی دن ختم ہو گئی جب حکومت کے ان کے بات جو ہے وہ پوری نہیں کر سکی کہ ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کرائیں گے۔ فیصلے تو عمران خان نے کر رہے ہیں نا، باقی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی میں تو کوئی اس وقت ایسا لیڈر نہیں ہے جو اپنی کوئی ڈائریکشن دے سکے۔ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن 2 یا 3 ورکنگ ڈے کا حرج کیا تھا؟ آپ آج مل بیٹھ کے جو مطالبات آپ نے ریٹرن دیے ہیں اس کا جواب آپ لے لیتے نا۔ لیکن مجھے آپ بتائیے کہ عمران خان سے جب ملاقات ہی نہیں ہو رہی، اور ایک مطالبہ عمران خان کر چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو آگے چلیں گے، نہیں بنائیں گے تو نہیں چلیں گے، تو مجھے بتائیں نا کمیٹی نے پھر بیٹھ کے کرنا کیا تھا؟ ملاقات کی آج فرمیشن دے دی ہے سپرنٹ جیل نے، غفور انجم ان کا نام ہے، عدالت کے روبرو، کہ ملاقات بھی ہونے دیں گے جو شیڈول شدہ ہے، ملاقات نہیں ہے یا وہ تو کچھ اور ہے، ملاقات ہونے دیں گے۔ نہیں، یہ وہ ملاقات نہیں ہے۔ یہ ملاقات ہے جو عمران خان کی اپنے وکلاء کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کے جو 6 لوگ جن کو وہ بلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ وہ ملاقات ہے، اس ملاقات کا اس مذاکراتی کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی نے ایک بڑی اسپیسیفک میٹنگ کے لیے کہا تھا کہ وہ بگڈ روم میں نہیں ہوگی۔ ویسے تو بگڈ ہونا ہی نہیں چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو ہر چیز ہی نارملائز ہو گئی ہے نا، ٹارچر بھی تو نارملائز کیا ہو گیا وجہ ہے، ہے جب bugging بھی علی امین کو normalize ملنا ہو گیا۔ ہوتا ہے تو انہیں وہ سہولیت مل جاتی ہے، لیکن جب کمیٹی کو ملنا ہوتا ہے اسے سہولت نہیں ملتی؟ ہاں، یہ اب علی امین جو ہے وہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ملاقات ان کی کدھر ہوئی ہے، میری بات نہیں ہوئی، لیکن ایک آدھ دفعہ درمیان میں ان کی ملاقات ہوئی ہے جو بالکل اس کے ایویڈنس ہیں۔ اوپن ہوئی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوئی ہے، بٹ نن دا لیس اگر اس سے ہی آپ حکومت کی جو آئی وڈ سے کہ اندازہ لگا لینا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے۔ پہلے جب خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس چیزیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں بڑے غلط ہے، پولیٹیشین سے بات کرنی چاہیے، اور پولیٹیشین سے بات کی ہے، اب ان بیچاروں کا حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایک ملاقات ارینج نہیں کر سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کمیٹی میں کوئی، بہرحال اگر 2-3 دن اور اس کو دیکھ لیں کر لیں، ہر فرق پرابلم نہیں ہے، بٹ دا پرابلم از رائٹ ناؤ کہ گورنمنٹ کی جو سپیس ہے، پہلے مجھے لگتا ہے حکومت کو عمران خان سے مذاکرات کے بجائے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ حکومت کو؟ ہاں جی، آپ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، اور کاہے کہ ان سے وہ تو ایک پیج پہ ہیں۔ بالکل ان سے پوچھیں کہ ہماری سپیس کیا ہے، ہم عمران خان کو اگر ہم ملاقات کرانا چاہیں گے ہو جائے گی، نہیں ہوگی، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو اجازت ہی نہیں مل رہی وہاں سے تو انہوں نے مذاکرات میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ تو میرے خیال میں فی الحال حکومت کے بھی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ یہ مذاکرات روک دے اور وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مذاکرات شروع کرے، اور پتہ چلے کہ اس بیچاروں کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہی پرابلم ہوتا ہے جب 18 سیٹوں کے اوپر آپ وزیر اعظم بن جائیں، 27 سیٹوں پہ صدر بن جائیں، تو پھر سپیس تو نہیں ہوتی نا، پھر پوچھ کے ہی چلنا پڑتا ہے نا۔ نہیں، یہ تو آپ کا خیر پولیٹیکل ریٹورک ہے نا، بات یہ ہے کہ وہ تو ایک پیج کا دعوے دار ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ سمبند یا بندھن جاری رہے۔ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے ڈائیلاگ کرنے کی؟ ان کے پاس تو مینڈیٹ بھی ہے، ان کے پاس ایک پیج کی آشرواد بھی ہے، اور وہ ماشاءاللہ آل از ویل کی بات بھی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ آشرواد ہے ان کے ابھی تک صرف وزیر شیر بننے تک، رہنے تک، اس سے آگے کی نہیں ہے نا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آشرواد ہونی چاہیے جو مجھے اور آپ کو نظر بھی آئے نا۔ اگر جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس یا ان کی ٹیم کے پاس یا اسحاق ڈار کے پاس یہی سپیس نہیں ہے کہ وہ ملاقاتی آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا اعجاز چودھری صاحب کا، اور سپرنٹ جیل نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ کیا عزت رہے گی چیئرمین سینٹ کی؟ وہ احتجاجاً ویسے اجلاس کو پریزائڈ نہیں کر رہے۔ آئی تھنک اس پہ داد دیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس بات پہ داد دیں۔ دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ پڑھیں کہ جو شیخ رشید صاحب کو جب انہوں نے کال کیا تھا اور بے نظیر بھٹو نے منع کر دیا تھا تو وہ اس پہ بھی لڑ پڑے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی سٹینڈ لیا تھا۔ سو دس از ناٹ، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ
قسم کے آدمی ہیں, بڑے فقیر آدمی ہیں, لیکن ان کا ایک جب وہ سٹینڈ لینے پہ آتے ہیں بڑے تگڑے ہوتے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے ایک بڑا تگڑا سٹینڈ لیا, آئی مسٹ سے اینڈ آل اپریسیشن فار ہم. لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا, اگر یہ ملاقات امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو, اور کل آپ نے دیکھا لاہور میں ایم این اے جو ہے شوکت صاحب, ان کے گھر پہ PTI کے ان کے گھر پہ چھاپا پڑا, کیسے دروازے توڑ کے ان کو ریسٹ کیا گیا. پھر حامد رضا جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں ان کو چھاپا پڑا فیصل آباد میں. مجھے آپ بتائیے نا مذاکرات کا لیکن ماحول جہاں تو پہ آپ چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو داد دے رہے ہیں, وہیں پہ یہ سوال ہی اٹھنا چاہیے کہ آپ کے اس عہدے کا کیا فائدہ اگر آپ کے آرڈرز پر آپ عمل درآمد کو یقینی نہیں بنا پا رہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن عہدے سارے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, وہ تو میں نے آپ کو گورنر آپ کے پاس ہیں, تو اگر آپ کا جاری کردہ آرڈر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو احتجاجاً پریزائڈ نہیں کر رہے, از اٹ انف؟ یہ جمہوری عہدوں کی بے توقیری نہیں ہے؟ جامع صاحب, لیکن جب آپ ایک فارم 47 پہ حکومت بنا کے بیٹھ گئے ہوں, جب آپ 18 سیٹوں کے اوپر وزیر اعظم اور 27 سیٹوں پہ صدر بن گئے ہوں, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا تو آپ لوگوں کی اس جینون الیکشن سے جب آپ آتے ہیں نا, یہی پرابلم ہے. عمران خان میں اور نواز شریف میں بے نظیر بھٹو کی لڑائی کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ لوگوں, بہرحال آپ ان کے ساتھ ایگری کریں نہ ایگری کریں, وہ لوگوں کے لیڈر ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ پرسنٹ وہ نہیں کر سکتی جو شہباز شریف کے ساتھ یا ظفر اللہ جمالی یا باقی لوگ جو رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے. دس از دا پرابلم نا, کہ عمران خان سے کیوں نہیں جیت بنتی. عمران خان جب آپ کہہ رہے ہیں بی بی شہید, نواز شریف اور عمران تینوں لوگوں کے لیڈر ہیں. ظاہر ہے یہ ابھی جو لوگ گورن کر رہے ہیں, رول کر رہے ہیں, لوگوں کے لیڈر نہیں ہیں. نہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں یہ منتخب ہو کے آئے ہیں, پھر تو یہ لوگوں کے لیڈر ہیں. لیکن پاکستان میں اندھے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیسے الیکٹ ہو کے آئے, لہٰذا یہ لوگوں کے لیڈر تو نہیں ہے نا. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی وہ صرف یہ لوگ صرف ایک وجہ سے حکومت میں ہیں, عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, اس لڑائی کی وجہ سے یہ حکومت میں ہے, اس کے بینیفیشری ہیں. اس کے بینیفیشری ہیں, اور تو کوئی فرق نہیں. اچھا, کیا مذاکرات کے نام کو ایک اور چانس ملنا چاہیے؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز نے مذاکرات ہی کرنے ہیں نا, بندوقیں لے کے تو نہیں پہاڑوں پہ چڑھ جانا. مذاکرات ہی ہونے ہیں, لیکن مذاکرات سے پہلے ایک ماحول چاہیے. ماحول نہیں ہے. ماحول میں مثال, جب میں ماحول کی, آپ اگر بشرا بی بی کو اور عمران خان کو ایک جعلی کیس میں سزا سنا دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو ڈیتھ سیل میں 20 دن بند کر دیتے ہیں, ٹی وی بند ہو جاتا ہے, اخباریں بند ہو جاتی ہیں, تو ماحول کی ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہ ہے؟ 80% ذمہ داری ان کے اوپر ہے. کیا پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہیں ہے؟ نہیں, 20% ادھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن شروع تو نہیں کرنا پڑے گا نا. دیکھیں نا, ایک بندہ جیل میں ہے, کتنے لوگ اس وقت تقریباً 1300 ورکر مجھے بتایا گیا ہے کہ جیل میں ہے. جہاں آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان میئرز کو جو ہائی ہیڈڈنس کو, ہاں,